نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں۔ رکو نمبر 5 کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کی یہ باتیں اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے قول کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ، اس سے جو پچھلا رکوع گزرا ہے اس میں کفار سے لڑنے کا ذکر ہم نے سماعت کیا تھا۔ کفار سے لڑنے کا حکم تھا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کہتے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہود اور نصارہ جو کافر ہیں ان کے کفر کی دلیل فرمائی جا رہی ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر کافر ہو گئے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر حق سے بھٹک گئے، کفر کے گڑھے میں گر گئے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ لکھا گیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ آپ نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے چاہا کہ قبلہ کعبہ ہو جائے تو حکم نازل ہو گیا، اس واقعے کو یاد دلایا کہ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ دو کام نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ ہم ایمان لے آتے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ یہود و نصارہ خدا کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ اولاد والا ہے، خدا اولاد والا ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ کس قدر گمراہ کن عقیدہ ہے کہ دونوں حضرات عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ دونوں گروہ پرانے مشرکین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا انہیں برباد کرے۔ یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، تورات اور انجیل پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود اور نصارہ مشرکین کے مشابہ فرمایا گیا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ تو اپنے معبودوں کو خدا کا بندہ کہہ کر ان کی عبادت کرتے تھے، یہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مان کر عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں سے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ کہنے پر علماء نے دلائل سے انہیں لا کر جواب کیا تو ابن کے معنی بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور کہا کہ ابن کا معنی محبوب ہے۔ یہودیوں کے دلوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی عظمت اس طرح بڑھی کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کیا اور تورات کے نسخے سارے ضائع کر دیے تو اس وقت حضرت عزیر نے اپنی یادداشت کے مطابق تورات لکھوائی۔ جب کوئی نسخہ ملا تو وہ عبارت عزیر علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ اس بات نے یہود کو عزیر علیہ السلام کا گرویدہ بنا دیا اور ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ یہود ایسے بھی تھے جو ابن اللہ تو نہیں کہتے تھے مگر دین موسوی کا مجدد کہتے تھے کہ عزیر نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو ازسر نو مرتب کیا، نئے سرے سے جو ہے وہ مرتب کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسلام کے خلاف کئی تحریکیں اٹھیں مگر قرآن مقدس کے سلسلے میں کوئی تبدیلی یا تقریبی کارروائی نہ ہو سکی۔ بائبل میں تبدیلیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں اور راہبوں کو خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ان کے اپنے بنائے گئے شریکوں سے پاک ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے مشرک ہونے کی وجہ فرمائی گئی تھی کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، ان کی یہ عقائد مشرکانہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مزید فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس قدر جاہل ہیں کہ اپنے علماء، اپنے رہنماؤں کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، محبوب، یہ لوگ اپنے رہنماؤں کو بھی رب کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ توریت انجیل میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف خدا وحدہ لا شریک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شرک سے پاک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گیا، میرے گلے میں صلیب تھی، فرمایا عدی اس بت کو اتار دو، اور پھر فرمایا یہود و نصارہ اپنے پادریوں جوگیوں کے متعلق یہ نظریہ رکھتے تھے، خدا کے فیصلے کے خلاف جس شے کو وہ حلال کہہ دیتے یہ حلال مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے یہ حرام مان لیتے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ماننا خدا کے حکم کی خلاف کرنا یہ واضح کفر ہے۔ اپنے بڑوں کی اطاعت تو ہو سکتی ہے مگر عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور اطاعت بھی ایسی جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی قانون اصول کے خلاف نہ ہو، ورنہ وہ اطاعت بھی جائز نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ عدی بن حاتم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے راہبوں کو تو رب نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں حلال و حرام کرنے کا اختیار دینا اور ماننا یہ کفر ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بڑوں کو ترجیح دینے کے سلسلے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جواب واضح ہے۔ آپ سے پوچھا گیا عیسائیوں کا اپنے راہبوں پادریوں کو رب ماننے کا معنی کیا ہے، تو آپ نے یہی جواب فرمایا کہ وہ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے، جسے حلال کہہ دیں حلال ہے، جسے حرام کہہ دیں حرام ہے، اور یہی ان کا کفریہ عقیدہ ہے۔ آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، اگرچہ کفار کو ناگوار گزرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہو۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے ایک عمل اور ان کے برے ارادوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہاں پر نور اللہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ نور اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے، نور اللہ سے مراد قرآن مقدس بھی ہے، نور اللہ سے مراد اسلام بھی ہے، اس سے مراد حضور کے معجزات مبارکہ بھی ہے۔ ان سارے معانی میں مضبوط معنی یہی ہے کہ تمام کفار چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو ختم کر دیں، اس مقدس نور کو ختم کرنے کی کئی صورتیں تیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، جیسے بارہا کوششیں کی گئیں۔ ایک صورت یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ غلط پروپیگنڈا کر کے آپ کے خلاف بے تکی باتیں بنا کر نور کو بجھایا جائے، جیسے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے بڑھ رہا ہے۔ مٹانے کی ایک صورت یہ بھی اختیار کی گئی کہ آپ کی مختلف میں آپ کی مخالفت میں دولت خرچ کی گئی، اور ایک صورت یہ بھی کی گئی کہ جنگیں لڑ کر مٹا دیا جائے۔ غرض یہ کہ دشمنی کی کوئی کمی نہ چھوڑی گئی، مگر رب قدوس کا یہ ارشادی گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا رہا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیرا اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے رکھے گا، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
ان تمام صورتوں کو اپنا لینے کے باوجود اس روشن اور منور آفتاب کی جگمگاہٹ میں ذرہ بر کمی نہ آئی، اور کفار اپنی تمام صورتیں ناکام دیکھ کر شرمسار ہوئے۔ رب قدوس جل مجدہ وہ ذات گرامی ہے جس نے ہر طرح سے اپنے محبوب کی حفاظت کی اور دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے بچائے رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے اس نور کو پورا فرمائے گا، اگرچہ یہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے اسلحے سے مسلح فرما کر بھیجا ہے کہ وہ سب دینوں پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرک اس نور کی ترقی، برتری اور عظمت سے جلتے رہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں کفار سے جزیہ لینے کا ذکر تھا، اور اس آیت مبارکہ میں وجہ بتا دی گئی کہ جزیہ کیوں لیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسلام کے بدخواہ ہیں، نور خداوندی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور اللہ سے مراد جو ہے وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ نور اللہ سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے، اور آیت مبارکہ میں حضور کی ذات کے ساتھ ہدایت اور رسالت کو ذکر فرما کر واضح کیا گیا ہے کہ آپ کی ذات گرامی سے ہدایت اور رسالت ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں۔ آپ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو ہدایت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آیت مبارکہ میں دین اسلام کو دین حق فرمایا گیا ہے۔ اس کا ہر ضابطہ، ہر قانون، ہر حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحکم ہے، کبھی تبدیلی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس دین کا ہمیشہ سے غلبہ رہا ہے۔ تورات، انجیل، زبور ہم سے پہلے کی کتابیں ہیں، مگر جس قدر قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، عمل ہوا، ساری کتابیں مل کر بھی مقابلہ نہ کر سکی۔ ان کتابوں کا دنیا بھر میں کوئی حافظ دکھائی نہیں دیتا، مگر قرآن مقدس کی کروڑوں حفاظ موجود ہیں۔ یہ دین کے غلبے کی واضح دلیل ہے، اور اس مقدس کتاب کی تفسیریں 1,00,000 سے زائد لکھی جا چکی ہیں۔ صاحب قرآن کی سیرت طیبہ پر اس وقت تک ہزاروں ضخیم کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ تو کئی کتابیں جو ہیں وہ ان کی قرآن مجید کی تفسیر لاکھوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مقدار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اگر کسی مقام پر مسلمانوں کو کبھی شکست ہوئی ہے تو مسلمانوں کا قرآن سنت سے غفلت کا نتیجہ تھا۔ دین حق پر بھی کامیاب ہی رہا۔ اگر اسلام کے اندر کوئی دوسرا دین رہے بھی تو وہ اسلامی نظام کی گنجائشوں میں سمٹ کر رہے گا۔ جس اسلامی ریاست میں ذمی کفار کا قیام ہے، اسلام ان کی حفاظت کرے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب بہت سے راہب، علماء، پادری لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی بدعقیدگی کا ذکر تھا۔ اس آیت مقدسہ میں ان کی بدعملی کو واضح فرمایا گیا ہے۔ انسانی تکمیل اور خدا تک رسائی کے دو ہی اہم راستے ہیں، عقیدہ درست ہو، عمل نیک ہو، خدا پناہ ہو۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو عمل صالح بھی بیکار ہے، نیک اعمال بھی بیکار ہیں۔ پہلے ارشاد تھا، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں راہبوں کو رب کا مقام دیا، یہ عقیدہ غلط تھا۔ اور اس آیت مبارکہ میں ہے کہ یہود و نصارہ لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے۔ ان کے باطل طریقے کئی تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ مال و دولت لے کر شرعی احکام بدل دیتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اپنے والا روحانی مقام پر ثابت کرتے اور لوگوں پر یہ تاثر قائم کرتے کہ ان کے راضی کرنے سے ہی خدا راضی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ یہودیت یا عیسائیت صحیح اور حق والے ہیں۔ ان راہوں پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے علماء، پادری اور بڑوں کی مالی خدمت کی جائے۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے راہب بظاہر مقدس لوگ معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کی ایک بری عادت یہ ہے
کہ اپنے عقیدت مندوں کا مال حرام کے طریقوں سے لیتے رہیں، رقم لے کر مسئلہ بدل دیتے ہیں۔ ان کی بری عادات میں ایک یہ بھی ہے کہ سونا چاندی اکٹھا کرتے رہتے ہیں مگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ سے استدلال فرماتے تھے کہ اپنی ضروریات سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں ہے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، مگر جمہور صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اسلام کے شروع میں تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال رکھا نہ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ آخری اور حتمی بات یہی ہے کہ مال سے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کی جائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب مال ہوگا، ورنہ حج عمرہ کی ادائیگی کیسے ہو سکے گی؟ ضرورت سے زیادہ مال ہو اور حقوق ادا کیے جاتے رہے تو حرج نہیں ہے، اور آیت مبارکہ میں واضح فرمایا گیا ہے کہ ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا کرنا یہ حرام ہے، اور ایسا کرنا ایمانداروں کا کام تو نہیں ہے۔ شدید ضروری ہے کہ غلط طریقوں سے مال اکٹھا کرنے سے بچا جائے، اور آیت مبارکہ میں مال کی محبت میں اس طرح بڑھ جانا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہ ہو، مال کی ایسی محبت تباہی اور دردناک عذاب کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس دن گرم کیا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی بن جائے گی، اس سے ان کے پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں انہیں بتایا جائے گا، یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس کی سزا چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کے لیے دردناک عذاب کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اس عذاب کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ وہ سونا چاندی کو اکٹھا کرتے تھے اور اس سے حق ادا نہیں کرتے تھے، یہی مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے انہیں داغا جائے گا۔ داغے جانے کے لیے 3 اعضاء کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پیشانیاں داغی جائیں گی کہ غریب حقدار فقیر کو دیکھ کر وہ پریشانیوں پر بل ڈالتے تھے، اپنی پیشانیوں پر وہ بل ڈالتے تھے، غریبوں کو دیکھ کر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو داغے جائیں گے کہ حقدار کو دیکھ کر پہلو بدل لیتے تھے اور لاپرواہی کرتے تھے، اس لیے ان کے پہلو داغے جائیں گے۔ اور تیسرا عضو داغے جانے والا ان کی پیٹھیں ہے کہ سائل مستحق کو دیکھ کر پیٹھ پھیر لیتے تھے۔ اس سزا کے ساتھ رب تعالی کی طرف سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ اس جرم کی سزا ہے جو تم نے ہمارے دیے ہوئے مال کو کنز بنا کر جمع کر رکھا تھا، اگر اسے حقداروں پر خرچ کرتے تو آج یہ سزا نہ ملتی، اس کا عظیم اجر ملتا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کافی ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو مگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اسے گرم کر کے اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر جہنم کی آگ میں گرم کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عذاب سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی وہ کنز تم میں داخل نہیں ہوگا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد مال بچ گیا ہے تو اس کا رکھنا جرم نہیں ہے۔ آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ حلال مال اچھی جگہ پر خرچ ہو تو مفید ہے، برکت ہے، کامیابی ہے، اگر حلال مال غلط جگہ پر خرچ ہو تو مصیبت ہے، وبال جان ہے۔ مال ملنے پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ضروری ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا خیال رکھا جائے تاکہ مال قیامت کے دن وبال نہ بن جائے، اور مال کی اس رحمت کو زحمت بننے سے بچایا جائے، بخل سے بچا جائے، حق کی ادائیگی کی جائے، غرباء، فقراء، مساکین پر خرچ کیا جائے، اور مال جمع کر کے حق ادا نہ کرنے والے کو قرآن مقدس ان الفاظ میں ڈانٹتا ہے، اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے زندہ رکھے گا؟ آخر وہ جہنم میں بھڑکائی گئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ عبداللہ بن ابو حذیل سے ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی ہلاکت ہے جس سے حق ادا نہ کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاندی ہلاکت ہے تو پھر ہم کس مال کو جمع کریں؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور آخرت میں مدد کی کرنے والی بیوی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ ہے سیدھا دین۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے جنگ کرو جیسے وہ تم سے کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں کفار اور مشرکین کے کئی عیب بیان فرمائے گئے تھے کہ ان کے علماء رہبان غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، احکام کو بگاڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور مال جمع کرنے کی عادت یہ اپنا بنا چکے ہیں۔ اس کا خیال نہیں کرتے کہ مال جمع کرنے کا یہ طریقہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کی ایک اور کبھی عادت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ چاند کے مہینوں میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی سال 12 مہینے کا کہہ دیتے ہیں، کبھی سال 13 ماہ کا کر دیتے ہیں۔ ان کی اس عادت کو جو ہے وہ تفسیر خازن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ عرب اپنے سارے کام جو تھے وہ قمری سال کے مطابق کرتے تھے اور باقی لوگ شمسی سال کو پیش نظر رکھتے تھے۔ قمری سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، شمسی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ قمری سال 355 دنوں کا بنتا ہے اور شمسی سال جو ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اس لیے ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ قمری سال موسم کا پابند نہیں، اسی وجہ سے کبھی حج سردی میں کبھی گرمی میں اہل عرب کو اس میں دشواری محسوس ہوتی تھی کہ ان کی کاروبار میں فرق آتا تھا۔ اسی کے پیش نظر وہ قمری مہینوں میں ہر سال 10 دن کا فرق کر دیتے اور جب ایک ماہ پورا ہو جاتا تو وہ سال بجائے 12 مہینوں کے 13 مہینوں کا کر دیتے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک قمری سال کے مہینے 12 ہیں جو شروع سے ہی لوح محفوظ میں تحریر ہیں، ان میں زیادتی کرنا یہ بدترین جرم ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج عزت والے مہینے ہیں۔ ان میں گناہ سخت جرم اور نیکی میں کئی گنا ثواب ہے۔ تم ان میں گناہ کر کے اپنے پر ظلم نہ کرو۔ یہ بات یاد رہے کہ ان مہینوں میں کفار سے جہاد کرنا گناہ نہیں ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جہاد میں پرہیزگاری کا پہلو قائم ہے۔ شروع اسلام میں ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا منع تھا اور اس آیت مبارکہ کے آنے سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور ذی قعدہ کے شروع میں حنین فتح کیا، طائف کا محاصرہ فرمایا۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ اسلامی مہینے بابرکت ہیں۔ حج، روزے، طلاق، وفات کی عدت انہی سے پوری ہوتی ہے، اور آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہے کہ عربی مہینے ہی روز اول سے ہیں۔ پھر آخری آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا محض کفر ہے، اس سے افروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی مہینے کو ایک سال حلال قرار دے دیتے ہیں اور اسی مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں۔ پھر جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے اچھے بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کی اس بری حرکت کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ مہینوں کی تعداد میں گڑبڑ کرتے ہیں، کبھی 12 ماہ کے بجائے کبھی 13 ماہ کر دیتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں ان کی دوسری ایک اور کبھی حرکت کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ مہینوں میں تبدیلی کرنا بھی ان کا معمولی شغل تھا۔ محرم کو ربیع الاول، رجب کو ذی الحج بنا لیتے۔ اس طرح کرنے میں وہ لوگ اپنی ناجوازیوں کو صحیح کرنا چاہتے تھے۔ مثلا محرم کو سفر بنا کر لڑائی کر لی، کبھی سفر کو محرم بنا کر اس کا احترام کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سال کے 4 مہینے محترم سمجھ لیے جائیں، مگر ان مہینوں کا مقرر کرنا ہمارا کام ہے۔ ان کے اس غلط فیصلے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو عبادات کا وقت مقرر تھا اس میں خرابی آ گئی۔ رجب شریف کا ایک مہینہ الگ تھا، باقی 3 ماہ شوال، ذی القعدہ
ذی الحج، یہ مسلسل تھے، اور یہ 3 مہینے مسلسل ان کا جنگ و جدال، مار لوٹ کر سے بچا رہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اسی 22 مہینوں میں تبدیلیاں کر لیتے، ایک سال ایک مہینے کے لیے حج کے لیے کر لیا، دوسرے سال دوسرے مہینے حج کر لیا، جس مہینے کو چاہا محترم بنا لیا، جس کو چاہا اس میں جنگ کر لی۔ ان کفار و مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام کو اور حرام کو حلال بنا کر کفر کیا، ایسے ہی مہینوں کے بارے میں یہ جرم کر لیا کہ جس مہینے کو چاہا حلال کہہ دیا، جسے چاہا حرام کہہ دیا، اور جرموں کے مرتکب ہوتے رہے۔ چاند کے مہینوں میں یہ تبدیلی کفر کیوں ہے کہ ان کی اس حرکت سے حج، روزے، نماز، عیدین، قربانی، فطرے کی عبادات برباد ہو جائیں گی۔ انگریزی، دیسی، ہندی مہینوں میں تبدیلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی تبدیلی سے اسلامی نظام عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلامی مہینوں کی تبدیلی ایسے ہی گناہ ہے جیسے اسلامی احکام فرائض کا انکار کفر ہے۔ ایسے ان احکام کے اوقات کی تبدیلی بھی کفر ہے، جیسے کسی نماز کے وقت کو بدلا نہیں جا سکتا، ایسے ہی اسلامی مہینوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ کفار اور مشرکین کی یہ تبدیلی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کے نظام کو برباد کرتی ہے جسے اسلام نے حرام کر دیا۔ کفار کی یہ تبدیلی ان کے ذاتی منفعت کے لیے تھی۔ انہوں نے قمری سال کے 12 مہینوں میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیا۔ مسلمانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے احکام خداوندی میں رد و بدل نہ کریں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ شیطان انسانوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے، وہ گناہوں کو ثواب کہہ کر لوگوں کو مائل کرتا ہے، نقصان دینے والی چیزوں کو نفع بخش بنا کر سیدھی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے فریبوں سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے دین کو پھیلانے اور تیری رسالت کی حمایت کرنے میں کوشاں ہیں۔ ہمیں مسلمان حالت میں موت دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرمائے۔ الہ العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہماری ماؤں اور جنہیں ہم محبت کرتے ہیں معاف فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔